بہت پہلے کی بات ہے۔ ایک گاؤں میں ایک نیک اور رحم دل لڑکی رہتی تھی۔ اس کا نام عائشہ تھا۔ عائشہ اپنے والدین کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ وہ نہایت سادہ، محبت کرنے والی اور دوسروں کی مدد کرنے والی لڑکی تھی۔ عائشہ کے گاؤں کے لوگ اسے بہت پسند کرتے تھے کیونکہ وہ ہر کسی کی مدد کے لیے تیار رہتی تھی۔ اگر کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو عائشہ اپنے گھر کا کھانا ان کے ساتھ بانٹ لیتی۔ اگر کوئی بیمار ہوتا تو وہ اس کے لیے دوائی لے کر آتی اور اس کی خاطرداری کرتی۔ ایک دن گاؤں میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ گاؤں کے قریب جنگل میں ایک پرانا درخت تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ جادو والا درخت ہے۔ کسی کو بھی وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ جو بھی اس درخت کے قریب جاتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ ایک رات عائشہ نے خواب دیکھا کہ وہ درخت بول رہا ہے اور مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ عائشہ نے صبح اٹھ کر اپنے والدین کو یہ بات بتائی، لیکن انہوں نے اسے سمجھایا کہ یہ صرف ایک خواب تھا اور اسے کہ تم اس درخت کے پاس نہیں جانا، درخت کے قریب نہیں۔ لیکن عائشہ کو یہ یقین تھا کہ درخت کو اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ عائشہ نہیں ہمت کر کے جنگل کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب وہ درخت کے قریب پہنچی تو درخت واقعی بولنے لگا اور اس نے کہا، اے نیک ہو دل لڑکی، میں جادو کی وجہ سے قید ہوں۔ اگر تم میرا جادو توڑ دو تو میں گاؤں کے لوگوں کو خوشیاں دے سکتا ہوں۔ درخت نے عائشہ کو بتایا کہ جادو توڑنے کے لیے اسے ایک خاص جڑی بوٹی لانی ہوگی جو جنگل کے ایک گہرے حصے میں ملتی ہے۔ عائشہ نے ہمت کی اور خطرناک راستے سے گزرتے ہوئے وہ جڑی بوٹی تلاش کی۔ راستے میں اسے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس نے کبھی بھی ہمت نہیں ہاری اور اسے ہر مشکل کا مقابلہ کیا اور اس میں کامیاب ہو گئی اور اس درخت کی عائشہ نے مدد کی۔ جب عائشہ جڑی بوٹی لے کر واپس آئی اور اسے درخت کے قریب رکھا تو اچانک درخت کی شاخوں سے روشنی نکلنے لگی اور جادو ٹوٹ گیا، اور درخت نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، اے نیک دل لڑکی، تمہاری وجہ سے اب میں آزاد ہوں۔ میں تمہیں ایک انعام دینا چاہتا ہوں، جو بھی تمہاری زندگی میں خواہش ہوگی وہ پوری ہوگی۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا، میری صرف ایک خواہش ہے کہ میرے گاؤں کے لوگ ہمیشہ خوش رہیں اور کوئی غریب یا پریشان نہ ہو۔ درخت نے اس کی خواہش قبول کی اور گاؤں میں خوشحالی آ گئی۔ اس دن کے بعد عائشہ کا نام ہمیشہ کے لیے گاؤں کی تاریخ میں یاد رکھا گیا اور اس کی نیکیوں کی کہانیاں نسل در نسل سنائی جانے لگیں۔